الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا رب حبیبک خیر الخلق کلہم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے وہ گزر گیا قابل صد احترام مقتدیان جامع مسجد فاروقیہ ڈونگا بونگا آج 29 مارچ 2024 کا یہ جمعۃ المبارک رمضان مبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے تیسرے عشرے کی آمد ہے میں قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر ان پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے ان کی وجہ سے ہمیں بھی عزت ملی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ رب العالمین نے آپ کو ہر چیز چن کر دی ہے آپ کو جو مہینہ ملا ہے رمضان کا وہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور جو قرآن اللہ تمام کلاموں کا سردار کلام ہے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے خدا کے کلام ہیں تورات زبور انجیل وہ بھی اسی ماہ میں نازل ہوئے لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے یہ قرآن پاک نازل کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے
رمضان کے مہینے کو قرآن نازل کیا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ رب العالمین نے سب سے پہلے مدرسہ عرش پہ قائم کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اللہ نے علم دیا، تمام چیزوں کے نام سکھلائے جو کہ فرشتے نہ بتا سکے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش پر مدرسہ قائم کیا۔ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم دی، پھر اللہ تعالیٰ سے نے پوچھا تو آدم علیہ السلام نے صحیح جوابات دیے، کامیابی حاصل کی، تو رب العالمین نے زمین پر اپنا اسسٹنٹ، اپنا نائب بنایا۔ انسان کی بڑی شان وہ بھی اعلیٰ ہے، یا جس کی نگاہ جان لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کن کہہ کے بنایا، لیکن انسان کو کن کہہ کے نہیں بنایا، خلقتہ بیدیہ، دونوں ہاتھوں سے بنایا، 4 قسمیں کھا کے بنایا۔ پھر وہ مدرسہ خدا کے عرش سے ٹرانسفر ہو کر غار حرا کے اندر کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن پاک کی آیت جبریل امین لے کے نازل ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ جبریل جیسا فرشتوں کا چیئرمین، سردار دیکھی کسی نے نہیں۔ اگر شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، ارے جبریل جس کے 600 پر ہیں، جو نوریوں کا سردار ہے، جو نوریوں کا چیئرمین ہے، وہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، جو کہ امام الانبیاء ہے، جو کہ خاتم النبیین ہے، وہ محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے یہاں پر کہ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، اور جیڑا پڑھ کے عمل کماوے تے اللہ مراد غریبوں کی برلانے والا۔ جناب یہ قرآن جو رمضان میں نازل ہوا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کی اہلیہ مکرمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور 17 رمضان کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہماری ماں ہیں، ان کے وصال کا دن تھا۔ اگر ان کا اس موقع پر میں تذکرہ نہ کروں تو بات کہا کدا نہیں ہوتا۔ آپ پر تہمت لگائی گئی، کسی کی گواہی میں جناب بچے نے گواہی دی، کسی کی گواہی قرآن نے گواہی دی۔ میں قربان جاؤں سیدہ عائشہ صدیقہ پر، اپنی اہلیہ کو
حمیرہ کہہ کے خطاب کیا کرتے تھے، پیار سے پیش آیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آنا یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سخت مزاج نہیں اپنانا چاہیے انسان کو۔ میں نے بتایا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اگر ایک آدمی صرف روزہ داخل کر دے، تراویح داخل کر دے، تسبیح داخل کر دے، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس کا اپنا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کیسا مومن ہے؟ بہرحال کلمہ لا الہ الا اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، پھر وہ مدرسہ سیدہ خدیجہ، میں بتا رہا تھا کہ وصال ہے عائشہ صدیقہ کا، اللہ نے گواہی دی جب کفار نے، جب منافق نے سیدہ عائشہ کی توہین کی، تہمت لگائی، اللہ نے سورہ نور میں قرآنی آیات نازل فرما دی اور فرمایا کہ میرے پیغمبر، میرے پیارے، عائشہ پاک ہے، تو بھی پاک ہے۔ یہ الزام لگانے والے بے نام و نشان ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ کو اپنے محبوب کی تعریف پسند ہے۔ بہرحال خدیجہ الکبریٰ ایک مالدار خاتون تھی اور ان کی عمر زیادہ تھی، مالدار تھی، لیکن سارا مال میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ صدیق اکبر نے اپنا مال پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ میں کہ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ پھر وہ مدرسہ ٹرانسفر ہو کے جناب دار ارقم میں آیا، 36 صحابہ نے داخلہ لیا، اللہ کا قرآن پڑھا، معلوم ہوا کہ سب سے اچھا شخص وہ ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہے، عظمت قرآن اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا نمونہ، آپ کا میلاد بھی اعلیٰ ہے، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، آپ کی گفتار بھی اعلیٰ ہے، آپ کی کردار بھی اعلیٰ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا، آپ کے صحابہ سب اعلیٰ ہیں۔ بہرحال میں اسی پہ بات کروں گا۔ جب 37ویں نمبر پہ داخلہ لیا مدرسے کے اندر، دار ارقم کے اندر، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، تو جب کفر کو پتہ چلا کہ عمر نے داخلہ لے لیا ہے، عمر ایک اسلام دشمن تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے، لیکن قرآن نے اس کو گرفتار کر لیا، اپنا دوست بنا لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ جب عمر نے داخلہ لیا تو کفار نے میٹنگ کی کہ کیا کرنا چاہیے۔ میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا کہ عمر کی ڈیوٹی لگائی جائے، جو کہ نعوذ باللہ من ذالک تلوار لے کے نکل پڑے اور پیغمبر علیہ السلام کا راستہ روکے، اور وہ عمر تلوار لے کے نکل پڑتے ہیں۔ کفار عمر کے پاس آئے اور جب جانے لگے تو پھر کسی نے راستے میں کہہ دیا کہ کہاں جا رہے ہو میاں، کہاں جا رہے ہو؟ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، یہ بات جملہ یاد رکھی ہے۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح، تنقید کرنا ہے، آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، لہذا اپنی اصلاح کرنی چاہیے انسان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام، عمر بن خطاب، عمر بن الشام، فرمایا کہ یا اللہ اس دھرتی پر دو عمر ہیں،
ایک کے باپ کا نام شام ہے، ایک کے باپ کا نام خطاب ہے، یا اللہ جو تجھے اچھا لگے اسے ہدایت عطا فرما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو رب سے مانگ لیا، یا اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما۔ اب دیکھیں نا، جو جس پر میرے نبی کی نگاہ پڑ جائے وہ نبی یوم رحمت لقب پانے والا، یا جس کی نگاہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جائے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت ابی بن کعب قرآن کے عاشق تھے، قرآن کے عاشق تھے۔ مسلمانوں، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کے عاشق بن جائیے۔ اتنا قرآن پڑھ رہے تھے اللہ کے گھر میں کہ پیغمبر علیہ السلام نے تلاوت سن لی اور خاموشی اختیار کر لی۔ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کی، اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کعب، اللہ کہتے کہ تو قرآن کی تلاوت کر، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت بڑی بات ہے جس کو اللہ نصیب عطا کر دے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی جاری ہو جاتے اور کہتے کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال جناب عمر چل پڑتے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ جناب کہاں جا رہے ہو؟ تیری بہن نے تو، تیری بہنوئی نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ جب آئے جناب اپنی بہن کے گھر آئے، اپنے بہنوئی کے گھر آئے تو قرآن کی آواز آ رہی تھی، سیخ پاؤ کے غصے میں آ گئے، اتنا مارا کہ تھک گئے، تھک کر پوچھنے لگے تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے سنا دیجئے گا۔ فرمایا کہ نہیں عمر، لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر پاکیزگی کے تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایسا اللہ کا کلام ہے، جب قرآن کے قریب آؤ تو اس کا ادب کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا روشن آفتاب ہے جو جتنی قدر کرتا ہے خدا کی قسم اتنا ہی مقام پا جاتا ہے۔ جو کسی ایک صورت کو دوست بنا لے، علم شریف کو بنا لے، قل واللہ کو بنا لے، میں بھول جاؤں گا، میں بتا دوں یہ صرف ایک دن کا آج کا ہی عمل ہے، یا توجہ سے سن لیجئے گا، آج کا عمل ہے، تیسرے جمعے کا عمل ہے۔ جو مریض ہو اور مرض میں مبتلا ہو، بوڑھا ہو، کمزوری ہو، یا گھر میں جو مرد ہو، صرف اونلی اس جمعے کو، تیسرے جمعے کو یہ عمل ہے۔ وہ کیا ہے کہ 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، آخر میں 11 بار دوسری قسم۔ پورے سال میں یہ ایک دن موقع ملتا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو شفا عطا کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامہ عیسیٰ علیہ السلام، اور جب بہن نے کہا کہ نہیں پہلے وضو کر کے آج، اور پھر اللہ کا کلام سنایا، اللہ کا قرآن سنایا کہ ایک قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ دکھلاوے، ایک قرآن نورانی شیشہ
تے حقدار رات خلاوے دئی جنت جاوے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، مولوی ہوئے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، حافظ ہوئے تے جناب کاری ہوئے تے جناب عمل کردہ ہوئے، ادب کردہ ہوئے۔ خدا دی قسم اللہ انہوں او عزت عطا کر دینے کہ دنیا حیران رہ جاندی۔ نمازی نو ایک خاص نور عطا ملتا ہے، جیڑا نمازی نماز نو سٹ رکھ لوے، کامیابی نہ دلال، کامیاب نماز کر لوے، کامیاب نماز کر لوے۔ اور او بندہ کامیاب نماز کرے، چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، مسجد اکھ بھی سوے بھی نہ، جاگ کے رہے بندہ۔ یہ بڑی بیماری ہوندی، جاگ کے رہے بندہ، نوست دی علامت ہوندی۔ اور مسجد یا دیدار کرنا، مسجد دی زیارت کرنا، قرآن دی تلاوت کرنا، جڑا بندہ ایویں نماز پڑھتا ہے قسم رب کائنات دی، جبریل نے کہا کہ یا اللہ میری خواہش ہے۔ اللہ نے پوچھا تیری کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ یا اللہ میں چاہنا وا کہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی شان ہے، مینوں پتہ ہے، ہاں جی کہ مینوں پتہ ہے کہ میں پوری کائنات کا چکر لگایا ہے، آفاق ہا گردیدم، ضمیر بتاں ورزیدم، بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اے اللہ میں پوری کائنات کا چکر لگایا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، مقتدیان مسجد فاروقیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جمعۃ المبارک میں اس کو ادا کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، اور ساتھ ساتھ شان مصطفیٰ بھی آپ سماعت کر رہے ہیں۔ یہ لفاظی نہیں ہے، آپ کے کان بھی برکت والے ہیں، آپ کا بیٹھنا بھی برکت والا ہے، آپ کا جاگ کر الرٹ ہو کے میرے مصطفیٰ کی شان سننا یہ بھی کمال کی بات ہے۔ فرمایا کہ جبریل نے آفاقہ گردیدم، ضمیر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اگر میں اور شعر پڑھ دوں تو آپ کمال ہو جائے گا۔ اس نے تنہا داری، اے اللہ میں نے پوری کائنات کا چکر لگایا ہے، تیرے محبوب جیسا کوئی محبوب نہیں، تیرے نبی جیسا کوئی نبی نہیں ہے، تیرے نبی جیسی کسی کی شان نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کی شان تو ورفعنا لک ذکرک ہے، پر میرا دل کرتا ہے جب قیامت کا دن ہو اور تیرے کلمہ پڑھنے، اے اللہ تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، رمضان میں آنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، مسجد میں آنے والے، علماء کا ادب کرنے والے، مسجد کا احترام کرنے والے، جو اپنی نماز کو صحیح پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ، جب قیامت کا دن ہو تو میں اپنے پر بچھا دوں اور اپنے پروں پر میرے پروں سے گزر کر پل صراط سے گزر جائیں، جنت میں پہنچ جائیں۔ یہ اتنی بڑی شان ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہرحال دوستو بزرگوں، اور میں نے کہا کہ مجھے کلام سنایا جائے۔ میں نے کلام پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یہ کلام پڑھا، یہ کلام پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کلام معمولی کلام نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں شک کی گنجائش نہیں۔ جس طرح میرا نبی آلائے اسی طرح قرآن بھی آلائے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میرے نبی کی زبان بھی قرآن ہے۔ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ میرے نبی کی آنکھ بھی قرآن ہے، میرے نبی کے زلفیں بھی قرآن ہیں، میرے نبی کے قدم اسلام میں داخل ہو گئے۔ تلوار اٹھا لی کون ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر
پھر عمر نے دعا مانگی کہ اللہ میں انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک، یہ دعا بھی مانگی۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنی بہن سے کہنے لگے کہ جلدی کرو، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے چلو۔ جب عمر آئے نا، عمر آئے تو صحابہ نے جب دیکھا تو صحابہ الرٹ ہو گئے کہ صحابہ نے دیکھا کون ہے؟ واسم جمعہ پڑھا رہے ہیں کوئی جی میں، اور فرمایا کہ جناب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم اعز الاسلام۔ عمر آ گئے اور جناب صحابہ کہنے لگے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کوئی کچھ نہ کہے، یہ عمر خدا کا انتخاب آ گیا۔ اور عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور کہنے لگے کہ سونے نبی دا دل وچ قیامے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں آپ کی محبت موجود ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رکوع بھی بیکار ہے، اور جناب سجدہ بھی بیکار ہے، روزہ بھی بیکار ہے۔ اور عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں آپ کا احترام ہے۔ کیا کہنے لگے کہ سونے نبی دا اور دل وچ قیامے، سونے نبی دا اور دل وچ قیامے، پڑھدا خدا بھی اور درود و سلامے۔ سبحان اللہ تو بندی ہے کہ فرمایا، اللہ فرماتے کہ جناب اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، درود پڑھتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور سونے نبی دا اور دل وچ قیامے، اور سونے نبی دا اور دل وچ قیامے، پڑھدا خدا بھی اور درود و سلامے۔ کسی نبی دی خدمت آدم علیہ السلام دی خدمت اندر، جناب نوح علیہ السلام دی خدمت اندر، ابراہیم علیہ السلام دی خدمت اندر 42 باری، اور جناب موسیٰ علیہ السلام دی خدمت اندر 400 باری، عیسیٰ علیہ السلام دی خدمت 12 باری، آدم علیہ السلام دی خدمت 12 باری۔ میں قربان جاواں امام الانبیاء تو، میں امام جاواں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو، جڑا شہنشاہ عرب ہے، جڑا جناب کعبے دا حج ہے، غریباں دی لاج ہے، فرمایا کہ یتیماں دا سہارا ہے، غریباں دا سرارا ہے۔ فرمایا کہ جن کے آنے سے زمانہ جگمگا اٹھا، اور کہنے لگا کہ کرم کے بعد دل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ سونے نہ کر خادم، جا کے بیٹھ کر، کرم کے بعد دل برس، چپ، کرم کے بعد دل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ کون آیا ہے ذکر جس کا نگر نگر، ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ اے رمضان دا مہینہ ہے، اللہ قبول کر لے۔ اے نبی دی شان بیان ہو رہی ہے، جدی تعریف دا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں کیا چیز ہاں، کوئی اور کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ اگر سارے درخت قلم بنا دیتے جان، جنوں انس فرشتے لکھن لگ جان، اس زمین نو آسمان نو کاغذ بنا دیتا جاوے، اور لکھ دے رہن، اے ختم ہو سکتے نے، پر آمنہ دے لال دی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ
کرم کے بادل اور برس رہے ہیں اور دلوں کی کھیتی ہری بری ہے، یہ کون آیا ہے ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ عمر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینو کلمہ پڑھا دو، مینو اپنا غلام بنا لو۔ اور پھر او عمر میں ایک دن بتاؤں آپ کو کہ وہ عمر ایک دن ایک سائڈ میں ہو کے رو رہے تھے، رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ عمر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کوئی نقصان ہو گیا ہے، کیا کسی چیز کی ضرورت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ عمر نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں جس جگہ آج کھڑا ہوں، میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ عمر تمہیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے، میں قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جب سے میں محمد کا غلام بنا ہوں اور مجھے اونٹ چرانے کا پتہ نہیں تھا، آج میں زمانے کا امام بن گیا ہوں۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ ہم پہ ہو تیری رحمت، جم جم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ثناء عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تیرے نام کے